بابے، جسم اور خیال کا قلہ۔ یہ سوال میری روح، میرے ذہن کے ساتھ اکثر ٹکراتا ہے، جس میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بابوں کا ذکر کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی بابے نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی اونچی کرسی لگا کر گھر میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کوئی بابا پکڑ کے لاؤ، ہماری خدمت میں پیش کرو۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، جیسے آپ دوسرے کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ میں اب لوٹ کر پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ میری عمر میں پہنچ کر پرانی باتیں زیادہ وضاحت کے ساتھ یاد آتی ہیں۔ کل کیا کھایا تھا وہ یاد نہیں رہتا۔ مثلاً راستے میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کیا کھایا تھا، تو شاید عین دروازے کے سامنے جا کے مجھے یاد آئے کہ جی آلو مٹر کھائے تھے۔ لیکن پرانی باتیں مکمل وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یاد ہیں۔ میرا گاؤں نہیں ایک قصبہ تھا جس کی آبادی کوئی 25,000 کے قریب تھی۔ وہاں ہم رہتے تھے، لیکن وہ 25,000 کا قصبہ جنوری کے مہینے میں 10 تاریخ کے قریب 3 لاکھ تک کا بن جاتا تھا، کیونکہ وہاں ایک میلہ لگتا تھا جسے ہم ماڑھی کا میلہ کہتے تھے۔ جنوری کے 10، 12، 13، 14، 15 تاریخ کو ضلع سے پولیس آتی تھی، دور دور سے تماشے تھیٹر آتے تھے جو اپنی زندگی میں نے دیکھے اور ان سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مجھے ڈرامہ لکھنا آ گیا۔ وہ تھیٹرز اور طرح کے ہوتے تھے، لیکن ان کے پس منظر میں سب وہ ہوتا تھا جو پرانے پارسی تھیٹروں میں ہوتا تھا۔ اس میلے میں 2 بڑے سرکس آتے تھے۔ میں جو کہ چھوٹا تھا اور میری عمر 5 سال تھی، تو سرکس میں زیادہ دھیان دیتا تھا۔ جانوروں کے ساتھ وابستگی تھی۔ وہ ایک رتنا بائی گرینڈ سرکس آتا تھا۔ ایک رتنا بائی بنگالی عورت وہ کرتب دکھاتی تھی، وہ سرکس کی مالک بھی تھی۔ وہ اتنا بڑا جوڑا کر کے اور +4 پہن کے، پاؤں میں لیدر کے جوتے اور وردی اور ہاتھ میں ہنٹر پکڑے ہوتی تھی، جس سے سارے جانور ڈرتے تھے۔ میں نے اب تک ایسا کوئی رنگ ماسٹر پوری زندگی میں نہیں دیکھا جو شیروں کے ساتھ جا کے پٹاخہ مار کے بات نہ کرے، بلکہ موٹا سا ان کے ہاتھ پہ ہنٹر مارے اور ان سے کام کروائے۔ رتنا بائی کے ساتھ ہاتھی تھے جو بڑے وزنی تھے، بڑی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تو ہو جاتا تھا، لیکن جب ہاتھی آگے کو جھکتا تو ڈر کے مارے سب پیچھے ہو جاتے تھے۔ میرے ساتھ میرے والد بھی تھے جو ویٹرنری ڈاکٹر تھے اور ہاتھی کا ٹمپریچر لینے آئے تھے۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اس کی سون پکڑو۔ میں ڈر گیا۔ میرے باپ نے پوچھا تو مجھ سے کیوں ڈرے؟ میں نے ان سے کہا میں اس لیے ڈرا ہوں کیونکہ ابو یہ ہاتھی جس قلعے کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ بہت کمزور ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ زمین میں 1 فٹ 1.5 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں ہے، ابھی ہلکا سا زور دے گا تو اکھاڑ پھینکے گا۔ میرے والد نے کہا ہاں لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتا کیونکہ یہ قلعے کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ قلعہ مضبوط ہے، جب یہ اپنا خیال بدلے گا تو ضرور قلعہ اکھاڑ لے گا۔ میں نے کہا ابو سے کیوں خیال نہیں آتا؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اسے اس قلعے کے ساتھ زور سے باندھا گیا، اس نے اپنا پورا زور لگایا، پوری طاقت لگائی، لیکن وہ اسے اکھاڑ نہیں سکا۔ اس چیز میں اسے کتنا عرصہ لگا ہوگا، پھر اس نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ جی یہ میری طاقت سے نہیں اکھڑ سکتا، اور وہ ابھی بھی اسی خیال پہ اندازے پہ قائم ہے۔ تو جب بات جب کی تھی جب وہ چھوٹا تھا، لیکن بات کیا ہے، ہم بھی خیالات سے ایسے ہی بندھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مائنڈ میٹر جس جسم کے اوپر جتنی حکمرانی کر رہا ہے نا، اگر آپ کا مائنڈ طاقتور ہے تو آپ کا جسم آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ کہتے ہیں جی میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا، سگریٹ چھوڑنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس ایک خیال نے آپ کو اس کے ساتھ باندھا ہے۔ میں اپنی نواسی سے کہہ رہا تھا تو نہ لڑیا کر اپنی ساس نال۔ کہنے لگی نہیں، میں ساس کے ساتھ لڑنے سے نہیں رہ سکتی، نہ میرا خیال ہے کہ یہ میری ساس اچھی عورت نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے تم تو خیال کے ساتھ بندھی ہو نا، تمہارا خیال ہے یہ، ساس کے ساتھ باندھ کے دیکھو، بہت اچھی زندگی بنے گی۔ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، امریکہ میں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہیلن کلے تھا۔ وہ پیدا ہوئی اندھی، بہری اور اسی طرح پیدائشی گونگی، لیکن وہ صحت مند لڑکی کی طرح پرورش پا رہی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب کیس تھا۔ اس نے تہیہ کیا کہ میں تعلیم حاصل کروں گی۔ اس نے اپنی ذات کو اس قلعے کے ساتھ نہیں باندھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ پڑھنا چاہتی ہے، نہ دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کے اندر یہ طلب پیدا ہوا اور اتنی شدید طلب پیدا ہوئی کہ اس کی سہیلی کی خالہ تھی، اس نے بازو پکڑ کے اس طرح دبایا کہ اس نے سوچا کہ یہ مجھ سے کہنا چاہتی ہے۔ پھر دونوں نے بڑی مدت کے بڑا زور لگا کے ایک لینگویج ڈیولپ کی جو اس کی باڈی کو دبا کے بتا کے وہ سمجھاتی تھی۔ جس طرح ایک بار شپ کا لفظ آیا، اب اس لڑکی کو شپ کے بارے میں نہ پتہ ہے نہ اس نے سوچا ہے۔ اب اس کی استاد نے کہا کہ شپ سمندر میں چلتا ہے، اور اسے سمندر کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اس لڑکی نے سوچ لیا کہ وہ علم حاصل کرے گی، تو اس خیال کو اس نے حاوی نہیں ہونے دیا۔ اس نے پوری زندگی توجہ اس جد و جہد کے ساتھ گزار دی، اپنے مائنڈ کو اس بات کا حکم دیا کہ میری باڈی پر اپنے آپ کو اپلائی کرو، مجھے وہ علم عطا کرو جو دوسرے لوگ اپنی جسمانی ساخت پورے ہونے کے باعث حاصل کرتے ہیں۔ اس نے یہ کیا ہے، اور اس نے 5 کتابیں لکھی ہیں۔ وہ یہاں لاہور بھی آئی تھی پاکستان بننے کے بعد، بڑی عقیدت سے ہم ملے تھے۔ وہ بول نہیں سکتی تھی، وہ استادوں کے طریقے سے سوالات کھٹ کھٹ کر کے جواب دیتی تھی، اور وہ اپنی آٹو بائیوگرافی میں کمال کی بات لکھتی ہے کہ دیکھو میں خوش ہوں کہ میرے خدا نے مجھ پہ کرم کیا،
اگر یہ ساری چیزیں یا نعمتیں، اندھا ہونا، گونگا بہرا ہونا، مجھے نہ ملا ہوتا تو میں دنیا کی ایک عام سی عورت ہوتی. لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے کہ میں آج نامور ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کے کیا کیا روپ ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتا. شاباش اس بی بی پر جس نے اسے یہ نعمت کہا. اب جب آپ کو کوئی خیال پکڑ لیتا ہے، آپ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، تو معاملہ گڑبڑا جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کبھی بیٹھ کر وقت ملے تو غور کیا کیجیے کہ آیا مجھ کو کسی سنگل یا کسی قلے نے تو نہیں پکڑا ہوا، یا کسی خیال نے تو نہیں پکڑا ہوا. جب آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے گی نا، تو آپ اپنا مسئلہ خود بخود حل کریں گے. خیال کی طاقت بڑی طاقت ہوتی ہے. پاکستان بننے کے بعد کالج میں ایم اے کے چوتھے سال میں پڑھتا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس سال بڑا آدمی لائق فائق اور ذہین ہوتا ہے، اس جیسا دنیا میں کوئی اور آدمی نہیں ہوتا. اور ہم شاید یہی سمجھتے تھے کہ میرے والد اور میرے ماموں کو، خاص طور پر میرے ماموں کو، اس چیز کی بڑی خواہش تھی کہ میں نماز پڑھا کروں. چنانچہ وہ بیچارے اپنے اپنے طریقے سے کوشش کرتے تھے، لیکن میں اپنے خیال میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ میں دلائل دیتا تھا کہ نماز میں کیا لکھا ہے وغیرہ وغیرہ جو پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں. وہ کچھ نہیں کہتے تھے. پکڑ کے مجھے ایک مولوی صاحب کے پاس لے گئے جو ہمارے شہر لاہور میں نیلا گنبد کی مسجد کے علاقے میں تھا. مولوی صاحب وہاں بیٹھے لیکچر دے رہے تھے اور ان کے پاس 3 پہیوں کی چیئر تھی. چل بھی نہیں سکتے تھے. ان کی ٹانگ پہ بڑی خوفناک بیماری کا حملہ تھا جسے گھمبیر کہتے ہیں. میرے والد نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے. وہ کہنے لگے جی ماشاء اللہ بڑا اچھا لائق خوبصورت ذہین فتین لڑکا ہے. میرے والد نے کہا ان سے مجھے کچھ سمجھانے کا ہے، کہیے پلیز. کہنے لگے نہیں جی کسی اور دن آئے پھر تلقین کروں گا، آج موقع نہیں ہے میرے پاس. تلقین زیادہ مجھے کرنی بھی نہیں ہے، آتا رہے گا ملتا ملاتا رہے گا. بہرحال میں امپریس تو ہوا تھا ان سے، لیکن بہرحال جوانی میں ہم مانتے کہیں باتوں کو. میں نے کالج میں دوستوں کو بتایا تو انہوں نے کہا نا جی نا خبردار اس چکر میں نہیں پھنسنا، تو ہمیں دنیا بنانی ہے، ترقی کرنی ہے، کامیاب ہونا ہے. ہمارے ایک ساتھی مولوی سا تھا، پھر اس نے ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ کوشش کرو دنیا کی طرف. خیر وقت گزرتا رہا. ان مولانا صاحب کا نام تھا مفتی محمد حسین، بڑے جید عالم تھے. انہوں نے بڑے اونچے اونچے کام کیے ہوں گے. آپ نے دیکھا فیروز پور روڈ پہ جامعہ اشرفیہ دیکھا ہوگا، اس کی بنیاد مفتی محمد حسن نے ہی رکھی تھی. ان کی نگرانی میں اتنی بڑی یونیورسٹی بنی. ان کے جو مریدین تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، ان میں میرے ماموں بھی شامل تھے. مولوی صاحب بار بار ان سے کہتے تھے کہ یہ ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، اب کاٹنی پڑے گی. یہ چاہنے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. انہوں نے مولانا صاحب سے ٹانگ کاٹنے میں بڑا زور دیا اور کہا کہ اگر ڈاکٹر ٹانگ کاٹنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کیا مذاق ہے. اب میں آپ کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا واقعہ بتا رہا ہوں. اس زمانے میں بہت اعلیٰ درجے کے سرجن کرنل امیر الدین ہوا کرتے تھے. وہ بڑے نامی گرامی سرجن تھے. انہوں نے بھی ٹانگ کاٹنے کی رائے دی. آخرکار ٹانگ کاٹنے کا وقت مقرر ہو گیا، جیسا کہ اکثر ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں. صبح کے وقت ان کی ٹانگ کاٹی جانی تھی. اس سرجری میں ڈاکٹر کرنل عطا اللہ، ڈاکٹر ریاض قدیر اور کرنل امیر الدین نے حصہ لینا تھا. سب بہت محبت، پیار، عقیدت اور تپاک کے ساتھ مفتی صاحب کو لے کر آئے. اب ایک لائق اور بے ہوش کرنے والا انیستھیسٹک بھی چاہیے تھا جو ہمیشہ متعد رہے اور مستعد رہے تاکہ اس عمر کے شخص کی زندگی کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہ ہو. اب انیستھیزیا دینا ہے تو انیستھیسٹک کو بلا لیا. مفتی صاحب تھوڑی تکلیف ہوگی، انجیکشن دینا ہے. مفتی صاحب نے کہا کیوں انجیکشن کیوں دینا ہے؟ انہوں نے کہا جی بے ہوش کرنا پڑے گا. انہوں نے بولا بے ہوش کیوں کرنا ہے، ٹانگیں تو کاٹنی ہے، کاٹ دو. تو جناب اس میں چاقو اور چھری کی ضرورت پڑے گی. مفتی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ایسا کریں، آپ مجھے ایسے ہی چھوڑ دیں، کوئی انیستھیزیا وغیرہ نہ کریں، مجھے پسند نہیں ہے، دخل اندازی ہوگی. میرا ذہن میں اپنے اور اللہ کے سوا کسی کے حوالے نہیں کروں گا. آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کرتا ہوں. انہوں نے سر آپ اپنا کیا کام کریں گے؟ انہوں نے کہا جی میرا کام جو ہوگا میں کروں گا. منہ پہ کپڑا لے کے لیٹ گئے. اب ٹانگ کٹ رہی ہے، آرام سے لیٹے ہوئے. ڈاکٹر ریاض جلدی جلدی ٹانکے لگا رہے ہیں. کرنل عطا اللہ نبض پکڑ کے بیٹھے ہیں تاکہ پتہ چلتا رہے بلڈ پریشر کہاں گیا. کام ختم ہوا، پٹی باندھ دی گئی. تینوں ڈاکٹر حیران اور پریشان کھڑے تھے. تو مفتی صاحب نے پوچھا میاں ہو گیا کام؟ انہوں نے کہا جی ہو گیا. مفتی صاحب نے کہا بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کو بڑی تکلیف دی. بتائیے جناب، جو شخص اپنے خیال پہ حاوی ہو جائے اور خیال اس کے تصور میں گرفت میں آ جائے اور انسان یہ جان لے کہ مائنڈ اوور میٹر کیسے ورک کرنا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو روز ہمیں پیش آتی ہیں نا، جو ہم ہاتھی جتنا ڈیل ڈول لے کے اپنے قلعے سے ڈرتے رہتے ہیں، ایک فٹ کا بھی نہیں ہوتا، ساری مشکلات لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتا ہے. اس لیے ہمارے لیے علم کا، غصہ کرنے کا، تفکر کرنے کا، فکر کرنے کا بڑا حکم آیا کہ غور کریں. تفکر کرنے کے طریقے ہیں. فکر نماز روزہ عبادات میں آ جائے. فکر آپ کو الگ سے، جیسے اللہ چاہتا ہے نماز ادا کرو تو میرا ذکر کرو، یہ فکر ہے، ذکر ہے. دیکھیے نا ذکر سے محمد مفتی حسن صاحب کہاں پہنچے اور کیسے تقویت حاصل کی کہ میڈیکل ہسٹری میں یہ بات درج ہو گئی ہے. اب
آپ اور میں اور ہم سب اس باری کو سمجھیں کہ مائنڈ کے اوپر جسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا مائنڈ کا اپنا ہوتا ہے، تو آپ مشکلات سے خود نکل آئیں گے۔ آپ کو کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔